اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ کل 21ویں پارٹ میں سات آیات کی تفسیر کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ 8ویں آیت سے تفسیر کی جائے گی۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ روزانہ کی طرح عظمت محبت سے قرآن کریم سامنے رکھ کر خوب غور سے توجہ سے سننے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ کل یہ بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 11 بیٹے تھے، جن میں سے 10 وہ حضرت یعقوب کی دوسری بیوی سے تھے اور بنیامین جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی والدہ سے تھے۔ یعنی یہ 2 حقیقی بھائی ہیں اور باقی 10 ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے کہ وہ دونوں چھوٹے تھے، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی عادات و اخلاق اور ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک عظیم شان والا ہونے والا ہے۔ بہت خوبصورت بھی تھے حضرت یوسف، خوب سیرت بھی تھے، ظاہری کمال بھی تھا آپ میں اور باطنی کمال بھی تھا، خوب بہترین اخلاق بھی تھے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی۔ بھائیوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں سے محبت زیادہ کر رہے ہیں، ابا جان ہم سے محبت کم ہے، تو ان کو حسد پیدا ہوا اور کہنے لگے کہ اصل طاقتور اور بڑے ہم ہیں، وقت اگر پڑے گا تو باپ کی ضعیفی میں ہم کام دے سکتے ہیں، یہ دونوں تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا کریں گے ابا جان؟ ابا جان کو ان سے زیادہ ہم سے محبت کرنا چاہیے۔ اور کہنے لگے کہ اس سلسلے میں ہمارے والد محترم جو ہیں وہ غلطی پر ہیں،
کیا غلطی پر ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر ان دونوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ تو اب حسد کی بنا پر آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کر کے یہ لوگوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ ہمیں یقین ہے یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے والد کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے۔ تو مشورہ کرتے کرتے کہنے لگے کہ ایک کام کریں گے ہم، یا تو یوسف کو قتل کر دیں گے یا اس کو کہیں دور دراز مقام پر پہنچا دیں گے۔ جب یہ رہے گا ہی نہیں تو والد محترم کی محبت خود بخود ہماری طرف پھر جائے گی، ہم کو زیادہ چاہنے لگیں گے، ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور کہنے لگے کہ یہ جو گناہ کرنا ہے قتل کا ہو یا یوسف کو یہاں سے غائب کر کے دور دراز کسی جگہ پر پہنچا دینے کا ہو، ایک مرتبہ ہم یہ گناہ کر لیں گے اور پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ایک گناہ ہوگا اور اللہ کے پاس تو ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، چنانچہ پھر توبہ مانگ کر ساری عمر نیکی کے ساتھ گزاریں گے۔ حالانکہ اس سوچ میں بھی یہ غلطی پر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بندے پر اگر ظلم کیا جائے تو اس کی معافی صرف توبہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ خود معاف کرے۔ وہ جب تک معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ بہرحال لیکن یہ دل میں اپنے طور پر سوچ رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اور اس جملے کی مفسرین نے ایک دوسری بھی تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کرنے کے بعد تمہارے سارے کام اچھے ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ یعنی والد کی طرف سے جو ہمارے اور یوسف وغیرہ کے درمیان سلوک میں امتیاز ہو رہا ہے، تھوڑا سا تبدیلی ہمارے اور ان کے ساتھ سلوک کے اندر ہے، اس کا اندیشہ باقی نہیں رہے گا، ہم والد محترم کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو دوسرے بھائیوں پر بہت سے حقوق میں ترجیح دی تھی، یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک طبعی میلان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی طرف تھا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی۔ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یسیر ہیں گویا کے، تو والد کی محبت سیدھی سی بات ہے زیادہ انہی بچوں کو ملے گی، ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کمسن ہونے کی وجہ سے، والدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر فطری طور پر حضرت یوسف بہت ہی کمال کے اخلاق رکھتے ہیں، اچھا رہن سہن ہے، خوبصورت بھی ہیں، خوب سیرت بھی ہیں، اس وجہ سے ان کی طرف توجہ زیادہ رہتی تھی۔ تو اگر کسی باپ کو کسی بچے کے طرف زیادہ میلان ہو محبت کا، اور وہ
جو واجب حقوق ہیں اولاد کے اس میں کسی طرح کی کمی کوتاہی نہ کریں تو یہ اس باپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. غلطی پر نہیں ہے وہ باپ، لیکن دونوں پر حقوق میں برابری کرنا چاہیے. جو اس کو دے وہ اس کو دے، جتنا اس کو دے اتنا اس کو دے. جتنے شریعت کے واجب حقوق ہیں وہ واجب حقوق دونوں کے لیے برابر سرابر ادا کرتا رہے تو پھر اب اس باپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. بہرحال مشورہ کیا آپس میں، تو قتل کرنے کے سلسلے میں جب بات کہنے لگے تو ان میں سے ایک کہنے لگا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے. حسد کی بنیاد پر قتل کا پروگرام بنا رہے تھے، لیکن ایک بھائی کہنے لگا جس کا نام مفسرین نے یہودا بیان کیا ہے، یہ بڑا بھائی تھا سب سے، اور بعض دیگر مفسرین نے دوسرے بھی نام ذکر کیے ہیں، شمعون ہے، راحیل ہے، بہرحال جو بھی نام ہو لیکن اکثر نے یہودا ذکر کیا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو بھائی تھا یہ کہنے لگا کہ دیکھو ہمارا مقصد کیا ہے، صرف یوسف کو یہاں سے ہٹانا ہے تاکہ والد کی محبت ہماری طرف پھر جائے. تو وہ قتل کرنا اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ قتل نہ کرو یوسف کو، یوسف کے قتل کا جرم تم اپنے سر نہ لو، قتل کا گناہ اپنے سر ہرگز نہ لو. پھر کیا کرو، ایک کام کرو، یہاں قریب میں ایک بہت پرانا کنواں ہے جس کی من بھی نہیں بنی ہوئی ہے، اطراف میں کنویں کے جو من منڈیر بنی ہوئی ہوتی ہے وہ من بھی بنی ہوئی نہیں ہے، لے جا کر کے یوسف کو اس میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ وغیرہ آئے گا اٹھا کر لے کر چلا جائے گا، یا وہ کنواں بہت پرانا ہے اس میں سانپ بچھو وغیرہ بہت ہو چکے ہیں، اس کے اندر اگر ڈال دیں گے سانپ بچھو کے کاٹنے سے یوسف مر جائے گا تو اس کے قتل کا گناہ اور جرم تمہارے سر پر نہیں ہوگا. یوسف اپنے ٹھکانے کو لگ جائے گا اور والد کی محبت تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی، پھر جائے گی، والد تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو قتل مت کرو. غیابت الجب کہاں ہے اس کو؟ غیابت الجب کنویں کے اندر جو کوئی چیز رکھنے کے لیے تھوڑا سا تاقچہ بناتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ یہودا کہنے لگا کہ یہ ناحق خون میں ہاتھ رنگنے سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے کہ تم اس کو لے جا کر اس کنویں کے اندر ڈال دو، اس سے کیا ہوگا، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، یوسف یہاں سے ہٹ بھی جائے گا اور تم قتل کا گناہ کرنے سے بھی بچ جاؤ. اب مشورہ ہو گیا، اب آگے کیا کیا ان بھائیوں نے دیکھیں. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں. اب آئے مشورہ کر کے والد کے پاس، کہنے لگے ابا جان یوسف
کے سلسلے میں آپ ہمارے اوپر اطمینان کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں، اس کا اچھا ہی چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے ایک چھوٹا. پتہ نہیں آپ کیوں ہمارے اوپر اس کے سلسلے میں جو ہے اطمینان نہیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس کو بھیجیے نا، تاکہ وہ بھی کھیلے کودے، اس کے بھی قوہ مضبوط ہو. بچہ ہے، کھیلے گا کودے گا تو صحت بھی اچھی رہے گی. اس طرح سے گھر میں بیٹھ رہنے سے کمزور بھی ہو جائے گا. کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود کر لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. کل ہم جا رہے ہیں کل کھیلنے کودنے کے لیے، لہذا آپ ہم کو آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے. وہ بھی کھیلے گا کودے گا کھائے گا پیے گا، تھوڑی موج مستی وہ بھی کر لے، بچپن تو ہے اس کا. اور پھر کھیلنے کودنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، دیکھیے یہاں اوپر دونوں آیات کا ترجمہ اچھی غور سے آپ سنیے دیکھیے تو پتہ چلے گا. یوں محسوس ہوتا ہے ان آیات کو پڑھنے سے، ان آیات کے ترجمے سے، کہ اس سے پہلے بھی کبھی بھائیوں نے حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن حضرت یعقوب منع کر چکے تھے. تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر اطمینان کیوں نہیں کرتے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اچھی طرح سے حفاظت کریں گے، آپ گھبرائیں نہیں. یہ سب سمجھانے یہ جو انداز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اجازت چاہی تھی، لیکن حضرت یعقوب اجازت نہیں دیتے. تو اس مرتبہ تاکید کے ساتھ کہ ہم حفاظت کریں گے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یوں کہہ کر کے اجازت لے رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بڑا چہیتا ہے مجھے، یہ سامنے نہ ہونا تو میرا دل نہیں لگتا ہے، میں بے چین سا رہتا ہوں، گویا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب نگاہوں سے غائب ہوتا ہے تو مجھے بے چینی سی ہوتی ہے. اگر تم اس کو لے جاؤ گے کھیلنے کودنے کے لیے، جتنی دیر یہ مجھ سے جدا رہے گا اس کی جدائی کا غم مجھے ستائے گا. اور پھر سنو، مجھے ایک ڈر بھی ہے. وہ ڈر کیا ہے کہ تم تو جاؤ کھیلنے کودنے کے لیے، اور جب وہاں جنگل میں میدان میں پہنچ جاؤ تو پھر تم تو بڑے ہو سارے، بھاگنے لگو کودنے پھاندنے لگو، اور کہیں یوں نہ ہو کہ تم یوسف سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو اٹھا لے. روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں بھیڑیے کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کنعان جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بستی تھی وہاں پر بھیڑیوں کی کثرت تھی، یا پھر بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے دامن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہلہ بول دیا، حملہ کر دیا. لیکن پھر انہی 10 میں سے ایک بھیڑیا آگے آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اور پھر یوسف علیہ السلام زمین میں چلے گئے. تو خواب کی تعبیر سے جان رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہی 10 ہیں
جو اس یعقوب جو اس یوسف پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ بھیڑیے اصل میں یہی ہیں، لیکن شفقت پدری ہیں، باپ ہیں، سیدھے بچوں کے منہ پر یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ تم ہی اس کو جو ہے ضائع کرو گے اور مارو گے، پیٹو گے، تم ہی اس کا قتل کرو گے۔ اور ڈر یہ بھی تھا کہ اگر یوں کہہ دیں منہ پر تو بھائیوں کی دشمنی اور زیادہ سخت ہو جائے، اس لیے سیدھے نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ بھیڑیوں کے کھانے کا خوف ہے مجھے۔ اور پھر یہی خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی کہ وہ 10 بھائی 10 بھیڑیوں کی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے تکلیف کا سبب بنے، اور زمین میں چلے جانے کا سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں چلا جانا ہے۔ قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، اور وہ انہی کو بھیڑیا کہہ رہے تھے، مگر مصلحتاً وہ بات ان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے سے اس کو جدا نہ کرو، تکلیف ہوگی مجھے، اس سے جدا کرو گے تم تو، اور مجھے ڈر بھی ہے، اس بات کا اندیشہ بھی ہے۔ تو کیا کہنے لگے بھائی؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ بولے کہ ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے۔ ابا جان کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ہم 10 بھائی ہیں، نوجوان، تنومند، تندرست، ڈیل ڈول، طاقت رکھنے والے ہیں، اور 10 کی جماعت ہے، 1-2 تھوڑی ہیں۔ عربی میں 3 سے لے کر 10 کے درمیان کی جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ ہم مضبوط ایک جتھا ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو انا اذا لخاسرون، ہم تو بالکل گئے گزرے لوگ ہوں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ تو ہم پر ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم طاقتور لوگوں کے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی دھکا بھی نہیں لگے گا، اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ خوب والد صاحب کو جو ہے سمجھا منا کر کے اجازت لے لی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی۔ اب ساتھ لے کر چلے ہیں، کیا کہتا ہے قرآن دیکھیے آگے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتا بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اجازت لے لی والد محترم سے، اور کیا کہہ کر کے لی کہ ہم جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کھیلنے کودنے کی ان کو اجازت دے دینا بھی ایک معنی رکھتا ہے۔ مفسرین نے اس سے بھی مسائل نکالے۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت سے سبق ملتا ہے، اور قرآن واقعہ کبھی بھی کوئی بغیر مقصد کے، بغیر سبق کے ذکر نہیں کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کا کھیلنے کے لیے اجازت دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کھیل کود جائز ہے۔ اس سے کھیل کود سے جسمانی ایسے کھیل کود جائز ہیں جن کھیل کود سے جسمانی ورزش ہوتی ہو۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو دوڑ لگانا، اس میں ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرنا، یہ بھی جائز ہے، بہتر ہے۔ گھوڑے کی دوڑ لگانا، گھوڑے کی ریس کھیلنا،
نشانہ بازی کھیلنا، یہ سب جائز کھیل ہیں۔ کب تک جائز ہیں؟ جب تک کہ اس کے اندر شرط نہ لگائی جائے۔ ہاں، تیسرا کوئی شخص درمیان میں آ کر انعام رکھ سکتا ہے کہ جو جیتے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا، یہ رکھ سکتا ہے، لیکن دونوں آپس میں شرط نہیں لگا سکتے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کھیل کھیلیں جو ان کی صحت کے لیے بہتر اور اچھے ہوں۔ ایسے کھیل اچھے ہیں، پسندیدہ ہیں، جن کھیلوں سے طاقت بڑھتی ہو، جن کھیلوں سے طاقت بڑھتی ہو، ایسے کھیل کھیلنے چاہیے۔ اب دور ہے جناب موبائل کا، بیٹھے بیٹھے موبائل میں کھیل رہے ہیں، اس میں نشانے لگا رہے ہیں موبائل کے اندر، پب جی کے اندر۔ اس سے کیا فائدہ؟ وقت ضائع ہو رہا ہے اور پورا اغیار کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ کما رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے پھر اس طرح کے نئے نئے کھیل ایجاد کر کے ان نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں، اچھے کھیل کھیلا کریں جن سے طاقت میں اضافہ ہو، جن سے دماغی ورزش بھی ہو سکے، جن سے آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے، ایسے کھیل کھیلیں۔ حضرت یعقوب کی اجازت دینے سے یہ مسائل نکلتے ہیں کہ اچھے طاقت کے بڑھنے والے کھیل کھیلنا جائز ہے، تبھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ایک نبی کا اپنے بچوں کو اجازت دینا وہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے۔ تو لے کر چلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، فلما ذهبوا، جب لے کر نکلے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب لے کر نکلے تو بہت محبت اور پیار کے ساتھ بھائی کو چمکارتے ہوئے، لاڑا کرتے ہوئے لے کر نکلے، والد صاحب کے سامنے سے کندھے پر بٹھا کر بہت ہی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے لے کر نکلے۔ حضرت یعقوب بھی ان کو روانہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تک آئے کہ چلو بچے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تھوڑا سا آگے چلے گئے، تو جس بھائی کے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے اس بھائی نے وہیں سے اوپر سے اٹھا کر کے نیچے پٹھا کے چل پیدل، کیا کندھے پر بیٹھا ہے؟ چھوٹے تھے، کمسن تھے۔ مفسرین نے اس وقت حضرت یوسف کی عمر 7 برس کی لکھی ہے، صرف 7 سال کے تھے۔ اوپر سے پٹک دیا کہ چل پیدل۔ کتنی دور تک چلتے؟ چل کر کے جب تھک گئے تو دوسرے بھائی کے پاس گئے کہ بھیا آپ ہی کندھے پر بٹھا لیجئے۔ اس نے وہاں سے دھکا مارا، تیسرے نے دھکا مارا، چوتھے نے دھکا مارا۔ پریشان یہ معصوم سی جان بھائیوں سے لجاجت کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ میری صغر سنی، میری یہ کم عمر پر تمہیں ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا۔ تو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہ جا انہی وہ 11 ستاروں سے اور چاند اور سورج سے جو ہے مدد مانگ لے، وہ تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ تانا دے رہے چلتے چلتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل ان کے حسد کے اندر اتنا آگے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس خواب کو حضرت یعقوب نے چھپانے کے لیے کہا تھا، کسی ذریعے سے وہ خواب ان بھائیوں کو پتا چل گیا تھا۔ جب یہ خواب پتا چلا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک عظیم شان اس یوسف کی ہونے والی ہے اور والد کی محبت اور مزید اس کی طرف اب جھکنے والی ہے، تو حسد اور تیز ہو گیا۔ مارتے مارتے ادھمرا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے بڑے بھائی یہودا کے پاس آئے اور یہودا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بھیا آپ نے تو ابا جان کے سامنے بڑی بڑی باتیں کی تھی، بہت وعدے کیے تھے آپ نے کہ مجھے تکلیف نہیں ہونے دیں گے، آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا،
مجھ پر رحم کیجئے، اپنے والد کی بزرگی پر، ان کی کمزوری پر رحم کیجئے، میری حفاظت کیجئے، کہیں مجھے میری تکلیف کی وجہ سے ابا جان پریشان نہ ہو جائیں۔ تو یہودا کے دل میں رحم آ گیا، کہنے لگا اوئے تکلیف نہ دینا میرے بھائی کو، اور سنو اس کے قتل وغیرہ کا جو پلان بنا رہے ہو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں حفاظت کروں گا اس کی، اور اس کو اس کے والد تک کے پہنچا دیں گے۔ چلو سمجھا، منا کر کے کوشش کی، تو باقی سارے 9 جو بھائی تھے نا وہ چڑھ آئے یہودا کے اوپر اور کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ یوسف کی اب حفاظت کرو اور جا کر کے والد کے پاس اس کو پہنچا دو تو والد کی محبت تم کو بھی مل جائے، ہم سے ناراض ہو جائیں اور تم کو چاہنے لگے، تم پر اعتماد ان کا بڑھ جائے۔ سنو اگر تم اس کی سائیڈ لوگے نا، اگر اس کی طرفداری کرو گے تو ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اب تو یہودا کے بھی تیور ڈھیلے پڑ گئے، خاموشی میں کہنے لگا کہ بھائی کم سے کم اتنا مارو پیٹو تو نہیں، اس کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیں گے، وہیں سے آگے سب معاملہ ہوتا رہے گا۔ لہذا لے گئے ان کو وہیں پر ایک قریب جنگل کے اندر ایک کنویں میں۔ مفسرین نے اس کنویں کی جگہ متعین کی ہے، لیکن اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہوا ہے۔ حضرت کعب نے کہا ہے کہ مدین اور مصر کے درمیان یہ کنواں واقع تھا، اور قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا یہ کنواں تھا۔ بہرحال یہ ایک غیر معروف راستے پر پڑتا تھا یہ کنواں، جس کا منہ بالکل تنگ تھا، اندر سے بہت چوڑا تھا، پانی اس کے اندر تھا۔ مقاتل رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کنواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان سے 3 فرسخ کی دوری پر تھا۔ بہرحال لے گئے اس کنویں کے پاس اور لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی من جو نہیں بنی ہوئی تھی، کچی من پر کہیں پکڑنے کی کوئی جگہ ملی تو اس کو پکڑ لیا، تو اٹھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے۔ حضرت یوسف رو رہے ہیں، کیا منظر ہوگا، چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، یہ سب کڑیل نوجوان اس پر ظلم کر رہے ہیں اور اس کو ایک بالکل کھلے میدان کے کنویں کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں جو غیر معروف راستے میں جنگل کے اندر واقع ہیں۔ رو رہے ہیں حضرت یوسف کہ رحم کرو، خدا کے لیے رحم کرو، باپ کی صورت کو یاد کرو، اس سے کیے ہوئے وعدوں کو یاد کرو، مجھے یوں تکلیف نہ دو۔ پھر کہنے لگے تانا دے کر کہ وہ جو 11 ستارے اور وہ چاند سورج تھے نا جو تجھے سجدہ کر رہے تھے، انہی کو پکار، وہ آئیں گے اب تیری مدد کے لیے۔ تانا دی، ہاتھ باندھ کر کے ڈول میں بٹھا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لٹکایا، اور ابھی آدھا ہی ڈول اندر گئے، یعنی آدھے کنویں تک ہی ڈول گیا تھا کہ اوپر سے رسی کاٹ کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جو ایک پتھر چٹان نکلی ہوئی تھی اس کے اوپر بٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یوسف گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ سارا معاملہ تمہارے بھائی ابھی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اس کنویں سے تم نکلو گے، ایک اونچے مقام پر تم پہنچو گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد تم اپنے بھائیوں کو یہ سارے کرتوت یاد دلاؤ گے، اس وقت میں تم صاحب اقتدار ہوگے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ تم کون ہو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں صحیح سلامت اس کنویں سے نکلنے والا ہوں، تو اطمینان ہوا۔ اب
بات یہ آتی ہے کہ حضرت یوسف تو بہت کم عمر ہیں یہاں پر، تو ان پر وحی کیسے آ گئی؟ حالانکہ وحی تو 40 سال کی عمر ہونے کے بعد کسی بھی نبی پر جاری ہوتی ہے اور شروع ہوتی ہے۔ تو یہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی، بلکہ یہ وحی ویسی وحی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر آ رہی تھی اور حضرت مریم بنت عمران پر آ رہی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی آئی تھی نا۔ حضرت موسیٰ جب چھوٹے سے تھے اور فرعون جب قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی، ان کے دل میں یہ بات اتاری کہ ایک ڈبہ بناؤ لکڑی کا، اس میں موسیٰ کو رکھو اور دریا میں چھوڑ دو۔ یہ وحی ہے۔ تو خدا اپنی شان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری باتیں سمجھا رہا ہے۔ ڈال دیا کنویں میں ڈال کر ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کرتا پہنے ہوئے تھے وہ کرتا نکال لیا تھا پہلے، اس کرتے کو اس بکری کے بچے کے خون میں بھگویا اور لے جا کر کے ابا جان کے پاس اب پہنچ رہے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ رات کے وقت آئے، کھیل کود کے، یعنی وہ حضرت یوسف کے ساتھ سارا معاملہ کر کے شام ہوتے ہوتے گھر کو واپس لوٹے، اس لیے کہ رات جو ہے بہت سے چیزوں کو چھپانے کا ذریعہ بنتی ہے نا، تو رات ہوتے ہوتے گھر کو پہنچے اور روتے چلاتے پہنچے۔ جب ان کی رونے کی آواز سنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو گھر سے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ کہ کسی بھیڑیے نے تمہاری بکریاں کھا لی، اور یوسف کہاں ہے؟ یوسف نہیں دکھائی دیتا، کیا ہوا؟ کہاں گیا؟ تو کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے ابا جی یقین جانیے، ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ کہانی بنا دی ساری۔ وہ کرتا لا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر کہنے لگے کہ ابا جان دیکھو کتنا جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے برا واقعہ ہوا، ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، ہار جیت کھیل رہے تھے بھاگنے میں، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، ہم کھیلنے میں رہ گئے، یوسف پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور یوسف کو کھا لیا، اور اب ہم اپنی بات میں چاہے کتنے ہی سچے ہوں ابا جان، آپ تو ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت جب یہ کرتا ان کے بدن سے نکالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہنچا تھا وراثت میں۔ کون سا کرتا تھا؟ جو کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پہنے ہوئے تھے جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، وہ بڑا بابرکت کرتا تھا۔ وہ کرتا وراثت میں چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق کو ملا، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کو ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر کے اس کرتے کو ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے جب ان بھائیوں نے یہ کرتا نکال لیا تو حضرت یوسف نے وہ تعویذ کھولا، یا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہ تعویذ کھول کر کے وہ کرتا حضرت یوسف کو پہنا دیا۔ یہاں یہ وہ کرتا جو
پہلے سے یوسف پہنے ہوئے تھے لے کر کے خون میں بھگا کر لے کر آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھا، الٹ پلٹ کے ادھر ادھر سے دیکھا، کرتا خون میں تو بھیگا ہوا ہے، لیکن کہیں سے ایک تانا بانا بھی اس کرتے کا بکھرا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، کہیں ذرہ برابر بھی یہ پھٹا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب کہنے لگے اپنے بیٹوں سے، اوہو بھیڑیا تو بڑا ہوشیار تھا، اتنی ترکیب سے یوسف کو کھایا ہے کہ یوسف کو تو نگل گیا لیکن اس کے کرتے کو ایک خراش بھی نہیں آئی۔ سمجھ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یہ سب پلاننگ ہے ان بھائیوں کی، اور کہنے لگے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف ساری بات سمجھ گئے کہ انہی کے حسد کی بھینٹ یوسف چڑھ گیا ہے۔ اب کہنے لگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بس صبر کروں اور صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی جزا فضا نہیں کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور کیا کہہ دیا کہ جو تم باتیں بنا رہے ہو اللہ کی مدد میں اس سلسلے میں چاہتا ہوں، اللہ ہی میری اس سلسلے میں مدد کرے گا۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اور دوسری طرف ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ قال یا بشرا هذا غلام، تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے حوالے کر کے بھائی تو چلے گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تکوینی ہے، جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ ایک قافلہ جو ملک شام سے چلا تھا اور مصر جانا چاہتا تھا، راستہ کہیں بھٹک گیا اور وہ اس جنگل بیابان میں نکل آیا۔ جب انہوں نے دور سے کنواں دیکھا تو اپنے پانی لینے والے شخص کو اس کنویں پر بھیجا کہ جاؤ بھائی ذرا پانی لے آؤ۔ مفسرین نے اس کا نام مالک بن دعبر ذکر کیا ہے۔ وہ مالک بن دعبر پانی لینے کے لیے جب کنویں پر آیا، اس نے ڈول جو کنویں میں ڈالا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی مدد سمجھ کے اس ڈول کو پکڑ لیا، اور اس نے جیسے ہی اوپر کھینچا تو دیکھا کہ اس ڈول میں تو ایک خوبصورت سا حسین سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھا تو خوشی کے مارے جھوما اور جھوم کر کے زور سے چلایا، اوہو اس ڈول میں تو ایک خوبصورت سا بچہ نکل آیا ہے۔ چیخنے کو تو اس نے
فوراً چیخ دیا، لیکن پھر سوچ میں پڑ گیا کیا کریں اس بچے کا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو ہم مصر تو جا ہی رہے ہیں، مصر کا بازار بڑا مشہور ہے، بڑا تمدن والا تہذیب والا وہ علاقہ ہے، وہاں لے جا کر کے اس خوبصورت بچے کو غلام بنا کر بیچ دیں گے، اور خاموشی میں اس کو لے جا کر کے اپنے سامان میں چھپا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے قافلے کو یہ بات پتہ چل جائے اور پھر اس کی قیمت میں سارا قافلہ شریک ہو جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے چھپا تو لیا، اللہ تبارک و تعالی یہ سارے کاموں کو اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے تھے۔ یہودا جو تھا سب سے بڑا بھائی، وہ کچھ نہ کچھ رحم دل تھا، روزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کہیں سے چھپتا چھپاتا لے کر آتا اور ڈول کے ذریعے سے کنویں کے اندر پہنچا دیا کرتا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں رہے، تو 3 دن اس نے کھانا پہنچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جب وہ چوتھے دن آیا اور دیکھا کہ یوسف کنویں کے اندر موجود نہیں ہے، تو تلاش کرتے 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 پہنچ گیا اس قافلے کے پاس، پتا چلا کہ یوسف کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو اب قافلے والوں سے کہنے لگا کہ یہ ہمارا غلام ہے، بڑا بھگوڑا سا غلام ہے، بھاگ کر کے تمہارے پاس آ گیا ہے۔ قافلے والے بھی ڈر گئے، سہم گئے کہ کہیں چوری کا ہم پر جو ہے الزام نہ آ جائے۔ اتنے میں وہ سارے بھائی بھی آ گئے، سب مل کر کے قافلے سے بات کرنے لگے۔ قافلے والوں نے ساز باز شروع کر دی، بھائی تمہارا غلام ہی ہے نا، ایک کام کرو بیچ دو ہمارے ہاتھ۔ کہنے لگے ہاں ہم بیچ دیں گے۔ اسی کا ذکر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ساز باز کر لی، یعنی ان سے جو ہے لین دین کا معاملہ طے کر لیا۔ کہنے لگے یہ بھگوڑا غلام ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی بیچ دو۔ کہ کتنے میں بیچو گے؟ تو ان کو تو یوسف علیہ السلام سے ان کی قیمت سے تو کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں، ان کا مقصد تو یوسف علیہ السلام کو کہیں دور دراز پہنچا دینا تھا، والد سے جدا کرنا تھا۔ کہنے لگے جو قیمت ہو دے دو۔ بعض روایات میں ہے کہ 20 درہم میں انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا، بعض کہتے ہیں 22 میں بیچا، بعض کہتے ہیں 40 درہم میں بیچا۔ بہرحال 20 درہم لیے اور 2 درہم بھائیوں نے بانٹ لیے، اور کہنے لگے اچھا ہاتھ پیر باندھ کے لے جانا اس کے، یہ بھگوڑا ہے کہیں بھاگ نہیں جاوے تمہارے پاس سے۔ پیچھے پیچھے تھوڑی دور تک کے چلے یوسف علیہ السلام کے اس قافلے کے ساتھ، اور ڈرا رہے ہیں حضرت یوسف کو، دور سے دھمکا رہے ہیں بولنا مت کچھ۔ حضرت یوسف بھی ڈر کے مارے خاموش سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ ہاتھ پاؤں باندھ کر کے قافلہ ان کو لے کر چلا ہے، اور یہ چند درہموں کچھ چند ٹکوں کے بدلے اپنے بھائیوں کو بیچ کر کے یہ بھائی واپس آئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لینا دینا کچھ نہیں تھا، بس یوسف علیہ السلام کو دور بھیجنا تھا یہاں سے، اس لیے بڑی قیمت بھی نہیں لگائی، کہیں بڑی قیمت بولیں گے تو قافلے والے خرید نہ سکے۔ جو چھوٹی موٹی قیمت تھی وہ لے لی، آپس میں بانٹ لی، اور یوسف جو ہے اب اس قافلے کے ساتھ چلے۔ کہاں چلے ہیں، پھر آگے کیا ہوا ہے، قرآن کریم کی جو ہے قرآن کریم ہی کے ذریعے سے ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا شوق عطا فرمائیں،
اس کو سیکھنے کا شوق نصیب فرمائیں اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔